صاحب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے سیکیورٹی ڈائلاگ سے جو خطاب کیا ہے، یہ دھماکے دار خطاب تھا کیا اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، یہ ہوتی کیا ہے، یہ پہلے مجھے بتائیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیان وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کام بانٹا ہوا، مل بانٹ کے ہوگا۔ ہاں، اور ظاہر ہے چیف کہتے ہیں تو اس کا اعتبار زیادہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈر خود کو متنازع بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح تنقید بھی نہیں ہوتی۔ تو ویسے تو انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا نواز شریف نے کبھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، مریم نے نہیں کہا، ہماری سیاسی جماعتیں بھی انڈیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں جی، جو آپ کا اصل دشمن ہے اس کے بارے میں نہیں۔ دیکھیے جیو پالیٹکس کی بجائے اب چیز چلی گئی جیو ڈیولپمنٹ کی طرف، یعنی جو انہوں نے پیشکش یہ کی، ایک تو یہ کہا کہ سر جنگوں سے اور جنگوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک یہ کہا کہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ چین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں، دوسرے ملک شامل ہو سکے، یہ کہا کہ 2018 تک تو انڈیا کو انوائٹ کرتے رہے، پھر مایوس ہو گئے، اور بھوٹان اور بھارت کے سوا سارے ملک اس میں شامل ہیں اور باقی ملکوں میں شامل۔ پھر سینٹرل ایشیا کی بات کی کہ ہاں ہمارے پاس راستہ سینٹرل ایشیا کے، دیکھیں نا وہ تو چاب آر میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو یہاں سے 16 گھنٹے کا تو ٹرک کا فرق ہے فاصلے کا، پھر وہ جو ریلوے بن رہی ہے سینٹرل ایشیا تک وہ بن جائے تو بھارت کے لیے تو اقتصادی فوائد بے شمار اور بے حساب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیوں اس طرف نے ان کے اندرونی مسائل، کسان تحریک، اکانومی کی خرابی، کشمیر کی تحریک، علیحدگی کی تحریکیں، کورونا نے بربادی پھیلا دی ہر طرف سے، تو انہیں تو اس میں امکانات نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ پورا زور لگا دیا اور میسیج دیا بہت واضح، صحیح، ان کا انٹرسٹ ہے نا کہ امریکہ چین سفارہ ہو انڈیا کے خلاف، پھر وہ ان کا تصویراتی حلیف بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پس پردہ بہت اہم کردار ادا کیا، اچھا جی، مذاکرات میں، اور بات یہاں تک آ گئی۔ مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں، زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تو کرائن تھے، میں نے دو ہفتے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا، کرائن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، اچانک کیا خاموشی چھا گئی، اور ڈی جی ایم اوز نے جو بیان دیا اس میں کہا پچھلے معاہدوں پر پابندی کی جائے، ڈی جی ایم اوز کا کام ہے۔ یہ حالانکہ یہ سینکشن وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سینکشن تھی، وزیر اعظم کی بالخصوص سینکشن تھی، تو یہ بیان جاری ہوا نا، ایسے کیسے بیان جاری ہو گیا؟ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اب امریکہ کا وہ دیکھیں نا، بنانا تو وہ چاہتا ہے انڈیا کو علاقے کا تھانے دار، اور میرا یہ گمان ہے، یہ ہے میرا گمان، میرے پاس کوئی خبر نہیں کہ کوئی انسینٹیو تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہوگا نا امریکیوں نے۔ اگر یہاں کوئی دانا حکومت ہوتی تو پہلے ہی اس پہ کام کرتی کہ انڈیا یا چین یا انویسٹ کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ چین آ کر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو $400 بلین کی کمٹمنٹ کر رہا ہے، یہاں 62 بلین انویسٹ ہوئے ہیں، راستہ یہ ہے، چابی یہ ہے، مگر زیادہ انویسٹمنٹ ایران میں کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی قیادت پہ وہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں، یہاں تو حکومتیں بدلتی ہیں، انہوں نے زرداری کے زمانے میں تو کام ہی نہیں شروع کیا، حالانکہ منصوبہ بن چکا تھا مشرف کے زمانے میں، نواز شریف کا انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بہت برا وقت آیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس میں سے سلامت گزرا اور بڑی شان سے گزرا، کہ یہ تھا کہ پاکستان بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا اجیت دوول وغیرہ اعلان کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں تو بھتہ لے رہے ہیں علیحدگی پسند، اور قتل و غارت ہو رہی ہے، پراپر یہ کام ہو رہا ہے، اور چینی یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے تو چاہے افغانستان کے راستے جانا پڑے گوادر جائیں گے۔ یہ گوادر ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بحر الکاہل کے جو ممالک ہیں، وہ کوریا ہے، جاپان ہے، کوئی ہے، ویتنام ہے، سب سارے وہ تو ان کے خلاف ہیں۔ ابھی کوریا گیا ہے نا، جنوبی کوریا گیا ہے نا امریکی وزیر خارجہ الاسکا مذاکرات سے پہلے، جی بالکل، اور وہ چین، آسٹریلیا، میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں، بھارت اور امریکہ کا اتحاد ہے، ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا، اور وہ جا رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں ہیں،
پورا سچ اگر جاننا ہو تو وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھ دی ہے. وہ ایک قوم ہو، قبیلہ ہو، ملک ہو، معاشرہ ہو، سپر پاور ہو، ساری تاریخ سپر پاور کا قبرستان ہی ہے نا. بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی. چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آبادی زیادہ ہے، شرح ترقی زیادہ ہے، نظم و نسق زیادہ ہے، تحمل زیادہ ہے، ڈسپلن زیادہ ہے. انہیں کرونا سے نمٹ لیا، امریکی کیوں نہیں نمٹ سکے؟ لیکن وہ جو شاہانہ غرور ہے نا، جس کو ایک امریکی اس نے دانشور نے کہا امریکن ہیوبرس سے، بڑی اچھی کتاب ہے. یہ جو گھمنڈ ہے یہ جاتا، رسی جل جاتی ہے، بل نہیں جاتے. کوشش وہ پوری کریں گے لیکن اب نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک دوسری آیت یہ ہے، ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے. تو فیصلے تو اس نے کرنے ہیں جس نے کرنے ہیں، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ قادر مطلق کا بے شک اسی قادر مطلق نے کرنے ہیں. چین کو اب نہیں روکا جا سکتا، اب رکنے کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ خوفزدہ ہیں چین سے، جاپان سے تلخی کی تاریخ ہے، کوریا، جنوبی کوریا سے ہے، ویتنام سے ہے اختلافات، اور جو امریکی حلیف ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں، مسائل میں زیادہ، لیکن یورپ نے معاہدے کر لیے چین سے انویسٹمنٹ کے. اچھا باجوہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہارون صاحب؟ مناسب آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں ہم. نہیں، یہ تو ٹھیک کہا نا، ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. امریکہ انڈیا کا جو تصویراتی حلیف ہے، تو چین ہمارا تصویراتی حلیف ہے، مگر ہم امریکہ سے لڑائی جھگڑا تو نہیں چاہتے، تصادم تو نہیں چاہتے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی. اب یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں ایک شفٹ کا احساس ہوتا ہے، عالمی برادری کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک معاملہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی ذکر کسی نے کیا ہی نہیں. سیاسی پارٹیوں نے، دانشوروں نے، میڈیا نے. ہمارا میڈیا تو اللہ کے بدل سے کچھ نہ کچھ پی کے سویا رہتا ہے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ستو پی کے، لیکن اصل میں تو محاورہ اور ہے. چلیے محاورے کو چھوڑیے محاورے کو. ہارون صاحب انڈینز کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کے پاس نہ گندم ہے نہ چینی ہے. آج میں سارا دن پتہ کرتا رہا، گندم کی فصل بھرپور ہو رہی ہے. اچھا، سینکڑوں نے. اچھا چینی کی بھی، چینی کی قیمت کا مسئلہ اور وجہ سے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا. گندم کی قیمت درجنوں نہیں، سینکڑوں افغانی ٹرکوں سمیت اور کیش سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت رحیم یار خان باول نگر اور اس میں باولپور میں دن آ رہے ہیں، کھڑی فصلوں کی قیمت لگا رہے ہیں. اتنے گندم ہے. مسئلہ تو سمگلنگ کا. انٹرنیشنل پرائس ہے گندم کی 2100 سے 2200 روپے تک. پنجاب حکومت نے آج، مرکزی حکومت نے بڑا کمال کیا پنجاب نے کہ 1650 سے 1800 کر دی. حالانکہ اب تو کٹنے کا وقت ہے، پہلے کرنے. انہوں نے 2000 کی ہوئی ہے. گندم جائے گی، سندھ تو خریدتا نہیں ہے، گندم جائے گی کراچی پنجاب کی، وہیں 2000 روپے. ابھی بھی پرائس یہی ہے 2100-2200. وہ علیم خان کہتے تھے عجیب و غریب یہ پالیسی ہے گندم کی خریداری کی. بیچنے والا ناخوش، وہ فلور ملے ناخوش، حکومت کو مالی نقصان، کسان کو نقصان. فائدہ کس کا ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی ہے. اب سمگلنگ یہ روک نہیں سکتے، ادھر چمن سے بھی ادھر سے بھی اس سائڈ سے روکنے کا تہیہ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 2 بٹالین آرمی کی یہاں اور 2 وہاں کافی ہیں. وہی کافی. اچھا گندم بھیجنے، گندم افغانستان کو دینے میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نو، اسمگلنگ پہ اعتراض ہے ہارون صاحب. ہم سے خریدیں، آپ انہیں دیں، آپ کو زر مبادلہ کمائیں. یہ بیچ میں جو ہے ایک آدمی آتا ہے واسکٹ میں اپنے چیک ڈالے ہوئے یا پے آرڈر ڈالے ہوئے ایک 4 ویلر پہ، اور وہ پیسے دے کے کسانوں سے لے جاتا ہے بوریوں میں. یہ ملک ہے؟ یہ چراگاہ ہے؟ آخری 3 اس سوال کا جواب دیں عمران خان صاحب. یہ ملک ہے یا چراگاہ ہے؟ سوال یہ ہے بیچ میں. یہ پالیسی تو بنا لی، سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی اور یہ بھی. یہ 5 اگست والا مطالبہ پورا ہوگا جو کہا ہے کہ 5، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو اصل جڑ ہے ہارون صاحب. مودی کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی. تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ. ہوگا بھائی جو مالک کا منظور ہے.
کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ان کا جی بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا کیا؟ وہ قرآن کریم میں لکھا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی وہ کامیاب ہوں گے. وہ تو انڈیا تو خود ایسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے, یہ تو وقتی سنبھالا اسے شاید مل جائے. بات یہ ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس جائیں. اور وہ مودی کی سیاست کا اختتام. وہ مودی کی سیاست کا خاتمہ ہوگا, وہ نہیں جائے گا, یہ امریکی دباؤ ہے.